سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے میں ہم کہی تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم جمعۃ المبارک اس عظیم و مبارک کرتے اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا ربیع الاول شریف کا مہینہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا عظیم مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے صدقے سے ہمیں باقی کے 12 ماہ کی اور 11 ماہ کی برکتیں اور سعادتیں نصیب ہوئی ہیں. یعنی ہم جو ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ محرم الحرام ہو، چاہے وہ شعبان ہو، ہر ماہ کی جو برکتوں اور سعادتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ساری برکتیں اور سعادتیں مرہون منت ہیں اس ایک ماہ کی. لہذا ضروری ہے کہ اس ایک ماہ پچھلے مہینے سے بڑھ کر سیلیبریٹ کیا جائے. آج کی ہماری اس نشست کا موضوع یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ہمیں براہ راست اس امر کا حکم ارشاد فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس وقت کو یاد کرو. یہ جو صیغہ ہے اذکروا، یاد کرو، یہ اس لمحے پر بولا جاتا ہے جب ایک خاص وقت کے بارے میں کہا جائے کہ اس وقت کو یاد کرو. یعنی یہ اللہ رب العزت جب فرما رہا ہے کہ تم اس وقت کو، اس خاص وقت کو یاد کرو. وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا کہ وہ وقت جب نعمت اللہ علیکم، اللہ رب العزت نے اپنی خاص نعمت تم پر فرمائی تھی. جب اس نے اپنی خاص نعمت کا نزول تم پر فرمایا، جب اس نے اپنی نعمت کا کرم تم پر فرمایا، جب اس نے اپنی نعمت کا فضل تم پر فرمایا. اور وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت یہ تھی کہ اذ، یہ صیغہ اذ یہ پھر یاد کروانے کے معنی میں ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ پھر یاد کرو، لوٹ جاؤ اس وقت کی طرف اور دیکھو پلٹ کر پیچھے ماضی میں. کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے، تم تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے تھے، تم تو ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت تلوار لے کر سینہ سے پر رہتے تھے، تم تو بکریوں کو پانی پلانے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑا کرتے تھے، تم تو اس حرم اور جائے امن جس کو اللہ رب العزت نے بدر آمنہ فرمایا ہے اس میں جنگ کیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے کیا کیا؟ اس نعمت کے ذریعے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو باہم جوڑ دیا. اور پھر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی نعمت کے فضل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو یاد کرنے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے حالات یہ تھے. یہ جو دور جاہلیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد سے پہلے تمہارے حالات یہ ہوا کرتے تھے.
وہ پوری آیت کے اندر نقشہ کھینچا کہ تم آپس میں دشمن تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم اس جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، تمہارے تو حالات تو یہ تھے، اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنا حبیب تمہارے اندر بھیجا، اب کیا کرو، اب جب بھی اس کی آمد کے دن آئے وَاذْكُرُوا، اس آمد کے دنوں کو یاد کیا کرو، انہیں سیلیبریٹ کیا کرو، خوشی کے ساتھ منایا کرو انہیں، اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا تمہیں یاد کروائے۔ اور آج کے اس دور کے اندر ہم خود کو سوچ سکتے کہ اگر ہمارے اوپر آقا مولا کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم کون تھے، ہم کیا تھے، ہم کیا تھے۔ یہ سوچنا ہو تو ہم آج سے چند سو سال پہلے کو دیکھیں کہ جو اس خطے کے لوگ تھے وہ کیا تھے۔ یہ تو ہم پیدائشی مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تصور کیجئے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم کلمہ کو نہ ہوتے تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے، ہمارے حالات کیا ہوتے۔ ہمارا پڑوسی ملک موجود ہے ہمارے ساتھ، ہم یہیں کے رہنے والے، ہم دیکھ لیں کہ ہمارے حالات کیا ہوتے۔ یہ جو آج ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں وَاذْكُرُوا، تو پھر ہمیں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ وہ وجہ ہے، یہاں سے میں نے اس موضوع کا آغاز کیا ہے کہ میلاد مبارکہ کو سیلیبریٹ کیوں کیا جائے اور اس کو کس انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو اس کی تاریخی حیثیت بیان کر دی کہ یہ تمام ائمہ مجتہدین کے دور کے اندر یہ معاملہ رہا، اور وہ فرماتے رہے کہ اہل محبت اس ماہ مبارکہ کی آمد پر اتنی خوشی کرتے اور اتنا خرچ کرتے کہ سال کے باقی 11 ماہ میں کسی بھی دن کے اندر اتنا خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے، اللہ کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، آمد کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر دوسری مقام پر جب اس کا حکم ارشاد فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا یہ فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو پھر کیا کیا کرو، فلیفرحوا، پھر خوشی کا اظہار کیا کرو، پھر سیلیبریٹ کیا کرو۔ پھر سیلیبریٹ کیسے کیا کریں؟ آئیں چلتے ہیں پیچھے تاریخ کے وقت کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ سیلیبریشن کیسے ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ وقت دیکھتے ہیں جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے اندر ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب کی آمد کو سیلیبریٹ کیا دنیا کے اندر۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے لال کی آمد ہوئی اس دنیا کے اندر تو میرے جسم سے ایک ایسا نور پھوٹا کہ جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور وہاں شام میں سفر کرتے ہوئے اونٹ کی کوہانے میں نے دیکھ لی۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، وہ آقا اسلام کی رشتہ دار ہیں، غالباً پھوپھی ہیں رشتے کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس تھی اس وقت جب میں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر سے نور پھوٹ رہا ہے اور وہ آسمان تک بلند ہو رہا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب بھی اور حضرت فاطمہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گویا آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب کی آمد کے اوپر چراغاں کا اہتمام فرمایا، نور کا اہتمام فرمایا، سیلیبریشن کا اہتمام فرمایا۔ اور پھر اسی طرح جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، مدینہ والوں کو خبر ہوئی تھی۔ اب اس کا بھی ذرا بیک گراؤنڈ سمجھیے، یہ جو میں بات اب کرنے جا رہا ہوں اسے ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ابھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خود مدینہ طیبہ نہیں گئے، اور مدینہ کی اکثر آبادی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ہجرت سے پہلے 2 سال پہلے مدینہ سے کچھ لوگ آئے حج کے موقع پر،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ دی. ان میں سے 10 یا 12 لوگ وہ ایمان لائے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم واپس جا کر تبلیغ کریں گے. انہوں نے دعوت دی. اگلے سال جب آئے تو 80 کے قریب افراد نے آقا علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی. ابھی تک مدینہ کے اکثر لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا. اب ان 80 لوگوں نے جا کر وہاں خبر کرنا شروع کی کہ وہاں والضحیٰ کے چہرے مکھڑے والا ایک ہے، وہاں واللیل کی کنڈل زلفوں والی ایک ہستی مکہ کے اندر آئی ہے، اس کے چہرے کو دیکھو تو انسان حسن یوسف کو بھول جاتا ہے، اس کی زلفوں میں کھو جاؤ تو رات کی سیاہی کو بھول جاتا ہے. اور ان کی ایسی خوبصورت عادات اور محبت بھرا انداز ہے کہ انسان دنیا کی دوسری ہر محبت کو بھول جاتا ہے. ابھی دیکھا نہیں تھا، فقط سن کر یہ باتیں جا کر بتائیں مدینہ کے اندر. مدینہ والوں کو خبر پہنچی کہ وہ جو آمنہ کے گھر کے اندر چاند طلوع ہوا تھا وہ چاند اب مدینہ میں طلوع ہونے والا ہے. تو مدینہ کے لوگ ہر روز جو ایک راستہ تھا شہر میں انٹر ہونے کا، وہاں پر کھڑے ہو جاتے، ٹیلوں پر درختوں پر چڑھ کر دیکھتے کہ شاید آج آمنہ کے لال کی آمد ہونے والی ہے، آج آمنہ کے لال کی آمد ہونے والی ہے. پھر ایک روز جب وہ الوداعی گھاٹیوں کے پاس موجود تھے، وہ الوداعی گھاٹیاں اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ سے جب کوئی سفر کے لیے نکلتا کہ مدینہ کے لوگ جب شہر سے باہر آ کر ان لوگوں کو رخصت کرتے تو خاص پہاڑیاں تھیں، جب مسافر ان پہاڑیوں سے اوجل ہو جاتے تو وہ نظر آنا بند ہو جاتے، پھر وہ رخصت کرنے والے لوگ وہاں سے واپس پلٹ آتے. انہیں خبر پہنچی کہ حضور اسی راستے سے مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ لوگ ان پہاڑیوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے روز کہ شاید آج وہ آمنہ کا چاند یہاں سے طلوع ہوگا. اور جس لمحے وہ چاند وہاں سے طلوع ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے دف بجایا اور خوشی کے ساتھ ناچ اٹھے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا طلع البدر علینا، ہم پر وہ چودھری کا چاند طلوع ہو چکا ہے. من ثنیات الوداعی، ان مدینہ کی الوداعی پہاڑیوں کے درمیان میں سے وجبت شکر علینا، اور ہم پر تو شکر واجب ہو چکا ہے، ہم پر شکر واجب ہو چکا ہے. یہ ہے وہ عمل کہ آقا السلام کی آمد کے اوپر انسانیت پر شکر واجب ہے. اس لیے لازم ہے کہ جب بھی یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آئے تو انسان شکر کے اندر سیلیبریشن کرے اور اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تو نے اپنی اس نعمت کبریٰ سے ہمیں نوازا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دنیا جہان کی ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں. وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا داعی اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کی آمد کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عام موقع نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ بس ایک ایونٹ تھا دنیا کے اندر اور ہو کر گزر گیا. نہیں، یہ وہ ایونٹ تھا کہ جس کے ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی. یہی تو وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا اور وہ جو نبیوں کی شکل میں ایک ایک کر کر میری نعمت تمہارے پاس آیا کرتی تھی، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اور نعمت کو آج تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے. پھر ہم قرآن سے ہی دیکھتے ہیں، قرآن سے ہی کہ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ آمد ہوئی تو مدینہ کے یہود وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا
رکھا کرتے تھے۔ آقا اسلام نے پوچھا، یہ میں سیلیبریشن بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کی نعمت اور فضل ملتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ آقا اسلام نے پوچھا کہ تم یہ کس لیے رکھتے ہو، کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو ہم اس خوشی کے موقع کے اوپر اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یعنی انہیں نجات ملی فرعون سے، اور جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایک فرعون سے نہیں بلکہ جہنم کے گڑھے سے تمہیں اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ لازم ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، پھر اس اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کیا جائے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لأولنا وآخرنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ باری تعالیٰ تو ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل فرما، مائدہ نازل فرما، اور پھر کیا کر، یہ جس دن ہم پر تیری نعمت نازل ہوگی کھانے کی صورت کے اندر، اس دن کو ہمارے لیے یوم عید بنا لے، اولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی اس کو عید بنا لے۔ یعنی اللہ کی نعمت آئے تو پتہ یہ چلا کہ جس دن اللہ کی نعمت کا نزول ہو وہ دن یوم عید ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، کہ اللہ کی نعمت کے ملنے کی وجہ سے یوم عید ہے، اور میلاد النبی یہ آقا اسلام کی ولادت مبارکہ کا دن ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ جو نعمت کبریٰ ہے وہ ہمیں اس دن نصیب ہوئی، عطا ہوئی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم اس کو اس انداز کے اندر سیلیبریٹ کریں، خوشی کو منائیں، کہ دنیا کو خبر پہنچے کہ آج کا دن وہ عام دن نہیں ہے بلکہ پورا مہینہ صرف ایک 12 ربیع الاول کا دن نہیں۔ اور پھر اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ جو ہماری میں نے کہا ہے کہ یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری، ان کو خبر پہنچے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارا جینا اور مرنا وہ فقط ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کہ اللہ رب العزت نے تو اے حبیب مکرم یہ سب کچھ تیری خاطر تخلیق کیا، یہ چرند پرند زمین آسمان ہر شے تیری خاطر اللہ نے بنائی ہے، ہر شے۔ اور پھر یہ سیلیبریٹ کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کی علامت ہے۔ اس سے جذبہ محبت انسانیت کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، انسانیت کے دل کے اندر لوگ، اور یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہم اس دل کو اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام موقع نہیں ہے۔ یہ حضور سید شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو منع کیا جاتا ہے میلاد منانے سے، اس کا نقصان اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی سازش ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا، ان مسلمانوں کا اپنے آقا و مولا سے تعلق کمزور ہو جائے۔ جب تعلق کمزور ہو جائے گا، محبت باقی نہیں رہے گی، تو یہ دین اور تعلیمات سے بھی عاری ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ محبت کو راسخ کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی آمد مبارکہ کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور جو اقبال نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ شرط اول ہے دین کے اندر، آقا علیہ السلام کی محبت اور حضور کا عشق، حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انسان اس محبت میں کمزور ہو جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ذات کے ساتھ،
فرمایا کہ اذا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ اے محبوب جب ان منافقوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یہ اللہ کی طرف تو کھچے کھچے چلے آتے ہیں. رأیت المنافقین، اے محبوب تو دیکھے گا جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جو کلمہ کو پڑھتے ہیں دین کا لیکن در حقیقت دین ان کے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا. یصدون عنک صدودا، یہ تیری ذات سے کھچے کھچے رہتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے، اللہ کے کہنے کی طرف تو آتے ہیں. یہ تو اللہ نے منافقین کی علامت بیان فرمائی ہے. اس لیے اس کو علماء نے فقہاء نے لازم بتایا ہے کہ ایمان وہ حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور ان اگلی نسلوں کے اندر اتارنے کے لیے سوال کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنے تیار ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اتنے زرق برق کپڑے پہنے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پورے محلے کو سجا دیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی چراغاں ہو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ساری انسانیت وہ اتنا خرچ کر رہی ہے، ہر طرف پکوان پک رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، گلی محلے کو سجایا جا رہا ہے. جب یہ بچے سوال کریں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا کہ آج کا دن وہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا تھا. پھر انہیں یہ دلوں کے اندر بات راسخ ہوگی کہ ہاں جب اللہ کا حبیب ملے تو اس دن کو خوشی منائی جاتی ہے، اور اللہ کے حبیب کا آنا یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت سی باتوں کے اوپر حاوی اور بھاری ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد مبارکہ کو پھر اب میں حدیث مبارکہ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، سئل عن صیام یوم الاثنین، یا رسول اللہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ پیر کے دن کا روزہ یا رسول اللہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ، اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھے مبعوث کیا گیا، وَيَوْمَ نُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا. یعنی آقا علیہ السلام نے خود اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی ولادت مبارکہ کے دن کو سیلیبریٹ کیا. ہم تو فقط سال میں ان 12 دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام تو ہر ہفتے کے پیر کے دن اپنی ولادت مبارکہ کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلیبریشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کچھ دوست سوال کرتے کہ جی یہ جو سیلیبریشن ہے، خوشی ہے، اس کی سیلیبریشن کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ بات اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ. یہ سوال ہوگا آپ سے کہ چراغاں کرنے کا کہاں پہ حکم آیا؟ یہ تو بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، جھنڈے لگانا بدعت ہے، فلاں کام کرنا بدعت ہے، کھانا کھلانا بدعت ہے. یاد رکھیے دین کا، اب میں آپ کو چند بنیادی اور اصولی باتیں عرض کرنے لگا، سمجھیے گا اس کو. دین اسلام نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں. اصول، وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں جو چیزیں حرام ہیں، کیا ہیں جو چیزیں حرام ہیں، وہ گن کر بتا دی ہیں. حلال چیزیں گن کر نہیں بتائیں، حرام گن کر بتا دی، اس لیے کہ حرام تھوڑی ہے. وہ گن کر بتا دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی شے کے اوپر، یہ اصولی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص کسی شے کے اوپر، کسی عمل کے اوپر، کسی کام کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ لگائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نص قطعی لے کر آئے. نص قطعی کہتے ہیں کہ یا براہ راست قرآن مجید کا حکم اس کے اندر موجود ہو، اور یا آقا علیہ السلام کی حدیث متواترہ سے وہ چیز ثابت ہو. عام حدیث مبارکہ سے نہیں، حدیث متواترہ سے ثابت ہو.
کہ یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، کسی بھی عمل یا کسی بھی شے کو حرام قرار دینے کے لیے۔ اب جو حلال چیزیں ہیں وہ پھر اس کے علاوہ جو گن کر حرام بتائیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جائز اور حلال ہے، یہ ایک بات۔ اسی طرح جو غم کا موقع ہے، غم کا، اس کو شریعت نے ڈیفائن کر کے بتا دیا، ڈیفائن کر کے آقا اسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا صوم فقط 3 دن ہے، غم وہ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ غم ہے تو اس کے دن گن کر بتا دیا، فرمایا سوائے اس عورت کے جس کا خامن فوت ہو جائے وہ 4 ماہ اور 10 دن اپنے خامن کے سوگ اور کی عدت میں بیٹھے گی، یعنی جس کا خامن فوت ہو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے علاوہ سوگ کتنے دنوں کے لیے ہے؟ 3 دنوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوشی کی بھی کوئی لمٹ بتائی ہے؟ نہیں، جیسے وہاں حرام چیزیں گن کر بتا دی اور جائز کی لسٹ نہیں بتائی، اسی طرح جہاں غم کا وقت معین کر دیا لیکن خوشی کی کوئی لمٹ، اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا، اس کا کوئی طریقہ کار متعین نہیں کیا، بلکہ خوشی کے لیے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جب تم خوش ہو اس موقع کے اوپر خرچ کیا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چرچا گھر میں بیٹھ کر ہوتا ہے یا گلی محلے میں نکل کر ہوتا ہے؟ چرچا ہوتا ہے چراغاں کرنے سے، چرچا ہوتا ہے جھنڈیاں لگانے سے، چرچا ہوتا ہے نئے کپڑے پہن کر باہر نکل کر ساری دنیا کو بتانے سے کہ ہاں آج کے دن ہمیں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ہے سیلیبریشن کا طریقہ کار، یعنی اس کے اوپر میں نے عرض کیا کہ کوئی قید اور قدر نہیں لگائی کہ کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے۔ وہ ہر موقع کے اوپر ہر سوسائٹی کا اپنا کلچر ہے کہ وہ اس کو کیسے اپنی خوشی کو وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہی دین کی اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں، اصولی بات۔ ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، پھر ہمارا وقت مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در دولت کے اوپر حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، یہ سیاستہ کی روایت عرض کروں، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، انصار کی بچیاں حضور کے در انور کے اندر بیٹھ کر دف بجا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آقا اسلام تشریف فرما، چادر اوڑھ رکھی اور چہرہ انور دوسری طرف تھا، وہ بچیاں بیٹھ کر دف بجا کر کوئی گیت گا رہی تھی، صرف دف نہیں بجا رہی تھی اور دف بجا کر نعت بھی نہیں پڑھ رہی تھی، گیت گا رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، ان بچیوں نے دف چھپا لیے، اپنے نیچے چھپا لیے۔ آقا اسلام نے رخ انور موڑا، فرمایا کہ ان کو کس نے منع کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خیال تھا کہ آپ شاید موجود نہیں ہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ حضور چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، فرمایا کہ ابوبکر ان کو منع نہ کرو۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہر سوسائٹی کا اپنا طریقہ کار ہے خوشی کا۔ فرمایا کہ یہ انصار کے لیے عید کا دن ہے اور یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہر علاقے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ دوسری مثال حدیث مبارکہ سے عرض کر دیتا ہوں، آقا اسلام کے اپنے دور مبارکہ کے اندر مسجد نبوی میں حبشہ سے حبشی آئے، وہ مسجد کے اندر رقص کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے، اور آقا اسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عائشہ یہاں آؤ، میرے کندھے پر سر رکھ کر دیکھو۔ حضور نے تھوڑا سا دروازہ یہ کھولا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ حبشی کیا کر رہے ہیں۔ وہ گول گول دائرے کے اندر گھومتے اور رقص کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، یہ اس کو منا رہے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے، وہ خوشی کو ناچ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے سلام اللہ علیہ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ کسی انصاری کی شادی پر تشریف لے گئی ہے۔ حضور نے خود پوچھا
فرمایا ان کے ساتھ کسی دف بجانے والی اور گانے والی کو بھی بھیجا ہے، اس لیے کہ انصار یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اپنی خوشی کے موقع کے اوپر وہ دف بھی بجاتے ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نادانی ہے، عجیب نادانی ہے، فقط دل کی تنگی ہے، ذہن کی وسعت نہیں ہے، اور پڑھا نہیں ہے، اور اس نظر سے دیکھا نہیں ہے چیزوں کو کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کو انسان سیلیبریٹ کرتا ہے، اور قرآن حدیث کے اندر اس کے مظہر موجود ہے، اس کا طریقہ کار۔ اب ہمارا کلچر ہے، ہمارے ہاں لائٹنگ لگائی جاتی، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، اور یہ جلوس کی روش یہ کب سے چلی آ رہی ہے؟ یہ 1000 سال سے چلی آ رہی ہے، جس کی مثالیں میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتائیں کہ یہ بات کوئی ہندوستان میں نہیں شروع ہوئی، یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ عمل جاری و ساری ہے، اور پچھلے 1000 سال سے کیا جا رہا ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ جب ہم بیٹھے ہوں گے اس وقت تک ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہوگا، تو کوشش کریں کہ یہ جس رات کو چاند نظر آنا ہے ہمارے مرکز منہاج القرآن پہ، آج میں 1 ہفتے کے بعد جب واپس پہنچا تو دیکھا وہاں پر لائٹنگ کی ساری ارینجمنٹ ہو چکی ہے، یعنی چاند کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ 29 کو چاند طلوع ہوگا یا 30 کو چاند طلوع ہوگا، نہیں، اس کی تیاری پہلے سے مکمل ہونی چاہیے۔ کیوں کہ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ماہ مبارک آنے والا ہے، ابھی سے اس کا اہتمام کرنا شروع کریں، ابھی سے بچوں کے اندر اس کا شوق پیدا کرنا شروع کریں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقوں کے اوپر سوچیں کہ اس سال میں حضور کے میلاد کو گھر میں اس انداز میں سیلیبریٹ کروں گا، جیسے آپ کا جی چاہے، جیسے آپ کو خوشی ہو، جس سے ظاہر ہو کہ آپ کو محبت کتنی ہے حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آ کر اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کے میلاد مبارکہ کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ